بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سامعین محترم، احادیث کے مطابق انبیاء علیہ السلام کی تعداد بھی 1,24,000 ہے اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کی تعداد بھی 1,24,000 ہے، لیکن جو عشق صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا وہ لاجواب فرمایا۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر اپنا گھر بار چھوڑ دیا، اپنی بیوی بچے چھوڑ دیے۔ تو ان میں سے میں ایک صحابی جن کا نام حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ان کے بارے میں گفتگو کروں گا۔ یہ ایران النسل تھے، ان کے جو والد تھے وہ آتش پرست تھے، آگ کی پوجا کیا کرتے تھے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب میں تھوڑا سا بڑا ہوا تو میرے والد نے میرا گھر سے باہر نکلنا بند کر دیا تاکہ میں گمراہ نہ ہو جاؤں۔ میرے گھر میں کیا ڈیوٹی ہوتی کہ میرا والد ایک آگ جلایا کرتے، کیونکہ وہ آگ کی پوجا کیا کرتے تھے، اور میں اس آگ میں لکڑیاں ڈالتا تھا، لکڑیاں ڈالتا رہتا تھا، اس آگ کو بجھنے نہیں دیتا تھا، کیونکہ اس وقت ایک سال تک آگ کو بجھنے نہیں دیا کرتے تھے۔ تو میں بڑا تنگ تھا، میرا بھی بڑا دل کرتا تھا کہ میں باہر جاؤں، دنیا دیکھوں، گھوموں پھروں، لیکن میرے والد مجھے باہر جانے نہیں دیتے تھے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میرے والد بیمار ہو گئے، اتنے بیمار ہوئے کہ وہ چارپائی پر آ گئے، اور ہماری کچھ زمینیں تھیں جن سے ہم نے پیسے لینے ہوا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ میرے والد نے مجھے بلایا اور مجھ سے کہا کہ جاؤ اور یہ لے میری جو زمینوں کے جو لوگ ہیں جو کام کرتے ہیں ان سے پیسے لے آؤ، لیکن یاد رکھنا ناک کی سیدھ میں جانا، کسی سے بات نہیں کرنا۔ تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے میں بڑا خوش ہوا کہ چلو کسی بہانے تو مجھے باہر جانے کا موقع ملا۔ وہ فرماتے میں باہر گیا، میں جا رہا تھا کہ مجھے ایک عیسائی راہب ملا، پادری ملا، میری اس کے ساتھ گفتگو ہوئی، تھوڑی سی گفتگو ہوئی تو مجھے اس کی سلام دعا پسند آئی، کیونکہ اس وقت عیسائی زیادہ تھے، مجھے ان کی جو سلام دعا وہ بڑی پسند آئی۔ تو میں ان کی باتیں سننے لگا، میں روزانہ کسی نہ کسی بہانے جاتا اور عیسائی راہب سے ملتا۔ اب وہ جو عیسائی راہب تھا اس نے میری ٹھیک ٹھاک ذہن سازی کر لی تھی، میں ذہنی طور پر متفق ہو گیا تھا کہ میں عیسائی ہوں گا، چلو آتش پرست سے تو ٹھیک ہے یہ مذہب، تو میری ٹھیک ٹھاک ذہن سازی ہوئی تھی۔ تو میرے والد کو شک ہو گیا، اس نے مجھ سے کہا کہ مجھے لگتا ہے تم کسی سے ملنے لگ گئے ہو، لہذا تمہارا آج کے بعد گھر سے باہر نکلنا بند۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تھوڑا پریشان ہوا کہ اب میں کیا کروں گا، تو میں کسی بہانے گیا اور جا کر اس عیسائی راہب سے ملا اور اس کو اپنے ساری باتیں بتائی کہ میرے والد نے تو میرے گھر سے باہر نکلنا بند کر دیا، اب میں کیا کروں۔ تو وہ عیسائی راہب کہنے لگا تم ایسا کرو میں تمہیں شام بھیج دیتا ہوں، شام میں بہت بڑے بڑے راہب ہیں، تم ان کے پاس چلے جانا، لہذا تم اپنے گھر کو چھوڑ دو، دین کے لیے اپنے گھر کو چھوڑ دو۔ تو انہوں نے دین کے لیے اپنے گھر کو چھوڑ دیا۔ تو اس عیسائی راہب نے سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک قافلے کے ساتھ روانہ کر دیا اور وہ قافلے والے کے ساتھ مل کر وہ شام پہنچ گئے۔ جیسے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام پہنچے تو وہاں ان کو ایک راہب ملا جو بزرگ تھا، بڑی عمر کا تھا، اس کے پاس رہنے لگے، کافی عرصہ ان کے پاس رہے۔ کچھ سال گزرنے کے بعد وہ بیمار ہوئے اور بالکل ایسے تھے کہ ابھی فوت ہوتے ہیں۔ تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے کہ میں کیا کروں، نہ میں گھر کا نہ میں باہر کا، میں گھر چھوڑ کے آیا آپ کی وجہ سے، آپ بیمار ہیں، آپ فوت ہو جائیں گے، میں کہاں جاؤں گا۔ تو راہب کہنے کہ تم پریشان نہ ہو، جب میں فوت ہو جاؤں گا تو میں ایک ایسے راہب کا پتہ بتاتا ہوں، تم اس کے پاس جانا اور اس کے ساتھ رہنے لگ جانا، اس سے اپنا کام کروانا، جو آپ مطلب دین سیکھنا چاہتے ہو وہ آپ کو سکھا دیں گے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے ٹھیک ہے۔ اب جب کچھ دن گزرے اور وہ فوت ہوئے تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے راہب کے پاس چلے گئے۔ جب وہاں گئے ان کے ساتھ بات چیت شروع ہوئی اور ان سے دین سیکھنے لگے تو وہ بھی بزرگ تھے، وہ بھی بیمار ہو گئے۔ جب وہ ایسے تھے کہ ابھی فوت ہوتے ہیں تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑے پریشان ہوئے، غمزدہ ہوئے، رونے لگے۔ تو سارا واقعہ بتایا کہ میں تو گھر چھوڑ کے آیا ہوں، آپ بھی بیمار ہونے والے ہیں، میں کہاں جاؤں گا۔ تو راہب نے کہا کہ میں تمہیں ایک اور راہب کا پتہ بتاتا ہوں جو بڑا راہب ہے، تم اس کے پاس جانا، اس سے دین سیکھ لینا۔ کہنے لگے ٹھیک ہے۔ جب وہ فوت ہوا تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بڑے راہب کے پاس گیا، جب میں وہاں گیا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہ تو دنیا دار ہے، راہب بھی ہیں لیکن دنیا دار ہے، اس کے پاس زیورات ہیں۔ تو میں اس کے پاس رہنے لگا، کافی دن گزرے، وہ بزرگ تھا، وہ بھی بیمار ہو گیا، تو میں پھر رونے لگا۔ تو اس بڑے راہب نے کہا کہ دیکھو تم کیوں رو رہے ہو، میں نے سارا واقعہ بتایا کہ میں کہاں جاؤں گا۔ تو راہب کہنے لگا اچھا پریشان نہ ہو، میں تمہیں ایک پتہ بتاتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جب میں فوت ہو جاؤں گا تو تم یا ابھی
جب میں فوت ہو جاؤں گا یا تم ابھی چلے جاؤ، ایک یثرب ایک بستی ہے جس کا نام ہے یثرب، تم وہاں چلے جاؤ اور وہاں جا کر رہنے لگو۔ مکہ مکرمہ میں ایک نبی پیدا ہوں گے جس کا نام محمد ہوگا، جس کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، اور وہ مکہ سے ہجرت کر کے یثرب میں آئیں گے اور بعد میں اس کا نام پھر مدینہ پڑ جائے گا۔ اگر تمہیں اس کی زیارت ہو گئی تو تمہاری دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے ٹھیک ہے میں بھی چلا جاتا ہوں۔ تو اس راہب نے ان کو ایک قافلے والوں کے ساتھ روانہ کر دیا۔ اب جیسے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قافلے والوں کے ساتھ چلنے لگے تو ان قافلے والوں کی نیت بھٹک گئی۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں تو ایک اللڑ سا جوان تھا، مجھے سمجھ بوجھ نہیں تھی، لیکن انہوں نے مجھے غلام غلام کہنا شروع کر دیا، کام لینا شروع کر دیا اور مجھے ایک تاجر سے بیچ دیا۔ اب چونکہ اس تاجر نے مجھے پیسوں کو خریدا تھا، وہ مجھے روب جمانے لگا، مجھے مارنے لگا اور مجھ سے کام کروانے لگا، میں بڑا پریشان تھا۔ تو اس تاجر سے ایک یہودی نے اس کو خرید لیا، یعنی کہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس تاجر سے ایک یہودی نے خرید لیا۔ اس یہودی کے کھجور کے درخت کے باغ تھے، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں کی رکھوالی کرنے لگے۔ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں کھجور کی درخت کے اوپر چڑھا ہوا تھا کہ مجھے آواز آئی کہ رسول آ گئے، تو میں نے وہاں سے چھلنگ لگائی اور دوڑا اپنے مالک کی طرف اور جا کر میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے، رسول کون ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ تو میرے مالک نے مجھے ایک چماٹا مارا اور کہا تم اپنا کام کرو، تم کیا کہتے ہو؟ تو ہمارا ایک ٹائم مقرر ہوا تھا کہ شام کے وقت میں فارغ ہو جاؤں گا، تو لہٰذا جب شام کا وقت ہوا تو مجھے پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قباء کے اندر تشریف فرما ہے، تو میں وہاں گیا۔ لیکن اس راہب نے مجھے 3 نشانیاں بتائی تھی کہ جو آخری نبی ہوں گے وہ ایک تو صدقہ قبول نہیں کریں گے، دوسرا وہ تحفہ قبول کر لیں گے، اور تیسرا ان کے کندھوں کے درمیان ایک مہر نبوت ہوگی۔ تو لہٰذا میں کچھ کھجوریں لے کر گیا اور میں نے کہا کہ یا رسول اللہ ایک کھجوریں آپ کے لیے لیکن یہ صدقہ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں صدقہ قبول نہیں کرتا۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری پہلی نشانی پوری ہو گئی۔ اگلے دن میں پھر گیا، پھر کھجوریں لے کر گیا اور میں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ تحفہ ہے، کھجوریں ہیں اور یہ تحفہ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول فرما لیا، خود بھی کھائی اور صحابہ کرام کو بھی کھلائی۔ اب میری 2 نشانیاں پوری ہو گئی۔ اگلے دن سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں، منصوبے بناتے جا رہے ہیں کہ کاش انہوں نے چادر لی ہو، چادر اڑ جائے، میں مہر نبوت دیکھ لوں۔ یہ منصوبے بناتے جا رہے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ اب جیسے ہی کھڑے تھے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری نیت کو پہچان لیا اور مجھ سے کہا کہ سلمان آؤ اور یہ نبوت دیکھ لو، چونکہ اس وقت مہر نبوت دیکھ لو، چونکہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر ایسے چادر لی ہوئی تھی۔ تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے مہر نبوت دیکھی اور میری 3 نشانیاں پوری ہو گئی، اور وہ بیٹھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کلمہ پڑھا اور وہ مسلمان ہو گئے۔ تو یہ تھی سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام کا واقعہ۔ تو دیکھیں انہوں نے اپنے گھر، اپنے دین کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑ دیا، بیوی بچوں کو چھوڑ دیا۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم کو بھی وہی جذبہ عطا فرمائے جو صحابہ کرام کے اندر تھا، وہی محبت عطا فرمائے جو ان کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت تھی۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو ہمارا یہ بیان پسند آیا ہو تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔